हेलो व्यूअर्स, मैं हुसैन जावेद न्यू डॉन को लेके एक बार फिर आपके साथ मौजूद। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि हाल ही में एक बहुत अहम किस्म की डेवलपमेंट इंग्लैंड के अंदर हुई जब वहाँ की क्वीन एलिज़ाबेथ की वफ़ात हो गई। और उसके साथ हमने देखा जो उनके बेटे हैं प्रिंस चार्ल्स, वो किंग चार्ल्स बन चुके हैं और उन्होंने बरतानिया के नए फरमानरवा के तौर पे सारा इंतज़ाम संभाल लिया। हमारा जो आज का मौजू है इसका ताल्लुक खालिस्तान ब्रिटिश रॉयल फैमिली के साथ नहीं है, बल्कि उसी से जुड़ा एक वाक़या है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो प्रिंस किंग चार्ल्स की जो एलिया हैं कैमिला चार्ल्स, वो अब नई क्वीन ऑफ इंग्लैंड होंगी। और ये सारा मौजू यहाँ से उठता है कि अब कोहिनूर हीरा जो है, जिसको नादिर शाही हीरा भी कहते हैं, वो अब किंग चार्ल्स के ज़ेर इस्तेमाल होगा। तो कोहिनूर हीरा, ये इसकी हिस्ट्री क्या है, ये रॉयल फैमिली के पास कैसे आया, ये हीरा इतना मनहूस क्यों है, और सबसे बढ़ के जो हमारा सबसे मेन मौजू है कि आज भी इतने तवील अरसे के बाद बरसगीर से ऐसी आवाज़ें क्यों उठती हैं कि ये हीरा वापस कर दिया जाए, चाहे वो हिंदुस्तान के हवाले किया जाए, चाहे वो पाकिस्तान के हवाले किया जाए। तो ये हमारा आज का मौजू है। आइए सबसे पहले कोहिनूर हीरे, जिसको नादिर शाही हीरा भी कहते हैं, इसकी हिस्ट्री पे ज़रा बात हो जाए। तो हम सब जानते हैं जब भी हिस्ट्री पर बात होती है तो उस हवाले से जो चीज़ हमारे सामने आती है कि बहुत सारी रवायात हमारे सामने आती है, क्योंकि कोई एक खालिस्तान मुस्तरद हवाला हमें मिला नहीं करता। कोहिनूर हीरे के बारे में ये कहा जाता है कि सबसे पहले ये जनूबी हिंदुस्तान में आंध्रा की स्टेट में गोलखंडा के इलाके में चंद सोने की कानें थी, वहाँ से ये सबसे पहले मंजर-ए-आम पर आता है। और हम उसमें ये देखते हैं कि वहाँ के जो उस टाइम गोलखंडा की स्टेट के वज़ीर आज़म थे मीर जुमला, सबसे पहले वो इस हीरे को लेके अपने किसी ज़ाती मसले के हवाले से दिल्ली जाते हैं, जहाँ पर मुग़ल शहंशाह शाहजहाँ की हुकूमत होती है, और वो शाहजहाँ की खिदमत में इस हीरे को एक हदीये के तौर पे, एक नजराने के तौर पे पेश कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हीरा, ये मुग़ल फरमानरवाओं के ज़ेर इस्तेमाल में रहता है। और फिर वो वक्त आता है जब 1739 आता है, और 1739 में ऐसा क्या हुआ, उसमें हुआ ये कि ईरान के जो बादशाह थे नादिर शाह, उन्होंने हिंदुस्तान पर हमला कर लिया, उन्होंने दिल्ली पर कब्ज़ा जमा लिया और यहाँ बहुत कत्ल गारत हुआ। उसके बाद जब वो उस वक्त के जो मुग़ल फरमानरवा थे मोहम्मद शाह रंगीला, वो उनके पास गए, तो एक रवायत के मुताबिक उन्होंने अपना ताज उनके ताज से बदल कर पहन लिया, क्योंकि उनको कहा गया था कि मोहम्मद शाह ने जो ताज पहना है उसमें कोहिनूर हीरा नस्ब किया गया। तो एक उन्होंने रवायत के तौर पे उस कोहिनूर हीरे को हथिया लिया और ये हिंदुस्तान से ईरान चला गया। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखें कि कुछ अरसे बाद नादिर शाह का कत्ल होता है, और ये हीरा जो ये अफ़गानिस्तान तक आ जाता है और अहमद शाह अब्दाली के ज़ेर इस्तेमाल में आता है। फिर उसके बाद उनकी जंगें होती हैं सिखों के साथ, और उन हमलों में, उन जंगों में ये कहीं न कहीं अफ़गानिस्तान से सिखों के पास आ जाता है। और कहा जाता था जो महाराजा रंजीत सिंह थे, वो अक्सर इसको अपने बाजू में पहन कर घुमा करते थे। जब सिखों का ज़वाल आया तो हमने देखा कि अंग्रेज़ों का यहाँ पर कब्ज़ा हो गया। उस मौके पे जो डोगरा सरदार थे गुलाब सिंह, उन्होंने ये कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह के बेटे दलीप सिंह से लेके अंग्रेज़ों के हेनरी लॉरेंस के सुपुर्द कर दिया, और वो दिन और आज का दिन ये जो हीरा है ये इंग्लैंड के पास चला गया। और हम ये देखते हैं कि जुलाई 1850 में इस हीरे को मलका विक्टोरिया के सामने लंदन में पेश किया गया। तब से लेके आज तक 173 साल हो चुके हैं, और ये हीरा जो है ये ब्रिटिश रॉयल फैमिली के इस्तेमाल में। और जैसे हमने कहा कि अब किंग चार्ल्स जो हैं वो बादशाह हैं, तो अब ये उनके तख्त की ज़ीनत बन चुका है। यहाँ पे एक बहुत अहम सवाल ये आता है कि एक और रवायत भी हमारे सामने आती है, उसके मुताबिक ये हीरा शुरू से ही खलजियों के पास रहा है, क्योंकि खलजियों का एक बहुत मशहूर
جرنیل تھا ملک کافور۔ 13ویں صدی کی بات ہے کہ یہ اس نے ہیرا حاصل کیا، اور اس کے بعد سے یہ علاؤ الدین خلجی کے پاس گیا۔ ان کے زوال کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ لودھیوں کے پاس گیا، اور پھر 1527 آتا ہے جب ابراہیم لودھی اور مغل شہنشاہ بابر کے بیچ میں پانی پت میں مارکا ہوتا ہے، اور اس جنگ کو جیتنے کے بعد یہ جو ہیرا تھا یہ لودھیوں سے مغلوں کے پاس ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک دوسری روایت ہے اس حوالے سے۔ پھر ہم اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہے اس کی ہسٹری کہ کہاں تک گیا، کہاں تک آیا۔ منحوس کیوں ہے؟ تو اس کو منحوس اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میر جملہ کے پاس تھا، اس کے حالات اتنے مختوش ہو گئے کہ اس کو یہ مغلوں کی امداد کو حاصل کرنے کے لیے شاہ جہاں کے حوالے کرنا پڑا۔ مغلوں پہ زوال آیا تو یہ محمد شاہ رنگیلہ کے پاس سے نادر شاہ کے پاس گیا۔ نادر شاہ ایران میں جب قتل ہو جاتا ہے تو پھر یہ وہاں سے ٹرانسفر ہوتا ہوا افغانیوں کے پاس آتا ہے، اور احمد شاہ ابدالی کے پاس سے ہو کے یہ سکھوں کے پاس جاتا ہے، اور پھر سکھوں کا بھی زوال ہوتا ہے، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کو انگریزوں کے پاس منتقل کر دیا جاتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو منحوس اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جس کے پاس رہا اس کا تخت و تاج تباہ ہوتا گیا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ 173 سال سے جو برٹش رائل فیملی ہے وہ اس کو بہت ہی کامیابی کے ساتھ آج تک استعمال کرتی رہی۔ اس حوالے سے بہت ساری باتیں بھی کہی جاتی ہیں کہ جب یہ ہیرا اپنی اوریجنل حالت میں تھا تو یہ 756 کیرٹ کا ہوا کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ زمانے کے جو سرد گرم چلتے رہے، آج اس کا جو موجودہ وزن ہے وہ 105 کیرٹ تک رہ گیا ہے۔ اس کے باوجود اس کو دنیا کا بیش قیمت ہیرا کہا جاتا ہے، جس کی قیمت کا کوئی خاص تعین اب تک لگایا نہیں جا سکا۔ جاتے جاتے اس میں جو اہم چیز آتی ہے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی جانب سے یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ برٹش حکومت کو یہ ہیرا واپس ہندوستانیوں کو سونپ دینا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب انگریز راج یہاں پر آیا تو ہندوستان کو سونے کی چڑیا سمجھا گیا۔ یہاں کے جو وسائل تھے، یہاں کی جو دولت تھی، ان سب کو ہندوستان سے انگلینڈ لے جایا گیا، اور انہوں نے ہندوستان کے مال سے اپنا صنعتی انقلاب کھڑا کیا۔ تو یہ ایک بہت سٹرونگ پوائنٹ کہا جاتا ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لوٹ کا مال تھا۔ تو یہ وقت آ گیا ہے کہ برٹش حکومت اس کو واپس ہندوستانیوں کے حوالے کر دے، کیونکہ ہندوستان کی حکومت کو اس ہیرے کی جو ایک بیش قیمت حیثیت ہے اس سے لگاؤ نہیں ہے، مگر یہ ہندوستان کی خود مختاری کی علامت رہا ہے۔ تو ایک قومی فخر کے سمبل کے طور پہ اس کو ہندوستان کے پاس ہونا چاہیے۔ اور مزے کی بات ہے کہ اگر آپ اس میں مودی حکومت کو دیکھیں تو مودی حکومت کا سٹانس بہت واضح ہے کہ دیکھیں جی یہ جو ہیرا ہے، اگر ہم اس کو ہسٹوریکل ریفرنسز کے ساتھ دیکھیں تو یہ انگریزوں نے لوٹا نہیں تھا، بلکہ سکھوں نے ان کو خود دیا تھا ایک تحفے کے طور پہ۔ تو اس لیے آپ اس کو لوٹ کا مال یا مال غنیمت کہہ نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ اس لیے انگریزوں کے پاس ہی رہنا چاہیے، اور ہندوستان کا اس پہ کوئی دعویٰ نہیں بنتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2016 میں وہاں کے وکیل ہیں رنجیت سنگھ، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو سکھوں نے بغیر کسی دباؤ کے کوہ نور ہیرا انگریزوں کے حوالے کر دیا تھا، اور ہندوستان لہٰذا اس دعوے سے دستبردار ہوتا ہے۔ تو ہندوستان کہیں نہ کہیں اس پہ سرنڈر کر چکا ہے۔ پاکستان سے جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو ہمارے جو انفارمیشن کے وزیر تھے فواد چودھری صاحب، انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی اس ہیرے کے اوپر دعویٰ بنتا ہے اور اس کو لاہور میوزیم کی زینت ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری حکومت نے اس سے آگے اس پہ کوئی کام نہیں کیا۔ مجموعی طور پہ اس میں جو بات کہی جاتی ہے کہ یہ سب چند ٹویٹر ٹرینڈز ہیں، جو جب بھی انگلینڈ کے اندر ایسی کوئی بادشاہوں کی تبدیلی آتی ہے تو یہ ٹرینڈز بھی آتے ہیں کہ یار اب ہمیں کوہ نور ہیرے کی حوالگی واپس لینی چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چند دن ہوتے ہیں اور یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ اپنی موت آپ مر جائے کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی دم نہیں ہے، اور 173 سال ہو چکے ہیں، اور جیسے کہ اب ہندوستان کی حکومت کی بھی پالیسی یہ نہیں ہے، اور ہمارے ہاں بھی اس چیز کو بہت زیادہ سنجیدگی سے ٹیک اپ نہیں کیا، تو ایسا لگ رہا ہے اور ایسا ہی ہے کہ یہ جو کوہ نور ہیرا ہے یہ اب انگلینڈ کی ملکیت میں رہے گا، وہاں کا جو شاہی خاندان ہے وہی اس کو آگے لے کر چلتا رہے گا۔
اور جاتے جاتے میں اس میں یہی چیز کہوں گا کہ یہ ہیرا منحوس تھا یا نہیں تھا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس ہیرے کی اہمیت آج سے 700 سال پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، اور مستقبل میں بھی جو اس کی اہمیت ہے وہ ہمیشہ رہے گی۔ یہاں پہ ایک بہت اہم بات یہ آتی ہے کہ 2013 کی بات ہے، جب برٹش پرائم منسٹر ڈیوڈ کیمرون انڈیا کے وزٹ پہ گئے تو ان سے یہاں مطالبہ کیا گیا کہ آپ اس ہیرے کو ہندوستان کی حکومت کے حوالے کر دیں، تو انہوں نے کیٹیگورکلی کہا کہ میں یہ بات ضرور مانتا ہوں کہ جلیانوالہ باغ میں انگریزوں نے بہت ظلم کیا اور میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ اس مقصد کے لیے وہ امرتسر بھی گئے تھے، مگر انہوں نے کیٹیگورکلی یہ کہا کہ جہاں تک کوہ نور ہیرے کی بات ہے تو یہ مکمل طور پر ہماری ریاست کی ملکیت ہے اور اس کو کسی طور پہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، آل دا بیسٹ۔